اللہ عائشہ جو آدمی نیک عمل کرے اور آخر میں یہ تسبیح پڑھے یہ اس کے لیے مہر ہو جاتی ہے، وہ نیکی پکی ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ واستغفر اللہ۔ یہ حمد تو اس پر ہے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، نیکی کی ہے تو استغفار کس لیے ہے؟ کما یلیق بشانی نہیں ہوئی اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد تسبیح، تو یہ اس پر مہر، اور اگر گناہ ہو جائے پھر تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے ساتھ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جنتی بھی جنت کے اندر ابتدا سبحان سے کریں گے، گفتگو کا آغاز ان کا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور آخر دعواہم ان الحمدللہ، ان کی ابتدا سبحان سے، اختتام حمد پر۔ فرمایا کہ یہ افضل المحامد۔ اس لیے امام بخاری نے بھی چلتے آخر میں یہ سبق دیا کہ تم بھی اپنی کلام کا آغاز ایسے کرو، اختتام اس پر کرو، تمہارے نیکیوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے اندر صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ گئے، کہا کہ عجیب بات ہے، خوشی ہے اس میں، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس کے اندر حضور کی وفات کی خبر آ گئی ہے کہ اللہ نے آخر میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کرو، تحمید کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ اے انسان، جوانی میں تو آدمی کماتا ہے، جب اس کے دست بازو بن جائیں، خود بڑھاپے میں آ جائے، اب آخرت کی فکر کرے، اب آخرت کی فکر کرے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کہ دنیا میں اتنا رہے جتنا دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی، اس ادارے کو یہ بہت بڑا اعزاز نصیب ہوا کہ یہاں پر یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی اور پوری صحاح ستہ پڑھائی گئی ہے۔ معلمات بھی مبارکباد کی مستحق ہیں اور طالبات بھی۔ اور ایک بات میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے نا مال پر، زکوٰۃ مال پر، خزانے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ بھی خزانہ ہے، یہ بھی خزانہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلغنی ان العلماء یصلون یوم القیامہ کما یصل الانبیاء عن تبلیغہم، جیسے انبیاء سے قیامت کے اندر، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تبلیغ کے متعلق، علماء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے علم کو کیسے آگے کہاں تک پہنچایا، کیسے کیا۔ اس لیے طالبات بھی دوسرے بھی اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اس کی صورتیں مختلف ہیں، آسانی بھی ہے۔ اور امام ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے شروع میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کا قول ہے لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کسی کے لیے مناسب نہیں جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی اپنے آپ کو ضائع کرے۔ اس کے ساتھ وابستگی اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالی قبولیت بھی عطا فرمائے، قابلیت بھی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مولانا آزاد عمر صاحب وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ذمہ دار ہیں، اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔